يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ فتلقا کا مطلب سیکھے۔ کس نے سیکھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے۔ کن سے؟ من کا مطلب فرام یعنی سے۔ کن سے سیکھے؟ رب ہی، اپنے رب سے سیکھے۔ کیا سیکھے؟ کلمات سیکھے۔ فتاب علیہ، تو معاف کر دیا ان کو۔ انہو، بے شک وہ، یعنی یہاں پر انا کا مطلب بے شک اور ہو کا مطلب وہ یعنی اللہ، هو التواب الرحیم، ہوا پھر اللہ کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے۔ هو التواب الرحیم، وہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور رحیم ہیں، بہت رحیم ہے۔ دوستو، آیت نمبر 37 دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ نمبر 1، غلطی، اور نمبر 2، اس کے اوپر بخشش چاہنا۔ غلطی دو طرح کی ہوتی ہے دوستو۔ نمبر 1، جو پری پلانڈ، ہم اس کے لیے پہلے تیاری کرتے ہیں، پری پلاننگ کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں۔ اور نمبر 2، سہون ہو جاتی ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، بس ہو جاتی ہے، لمحاتی کشمکش، لمحاتی ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس طرح ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے اس برائی کی طرف اور ہم سے وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ان دونوں غلطیوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پہلی آپ بالکل سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور دوسری بس ہو جاتی ہے۔ اب جبکہ انسان خطا کا پتلا ہے، to err is human، اس سے غلطی ہوتی ہے تو ری ایکشن بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو انسان ندامت کا اظہار کرتا ہے، پچھتاتا ہے اس کے اوپر۔ اس کا مطلب اس کا ایمان زندہ ہے اور اس کو کچوکے لگا رہا ہے اور اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی۔ اور نمبر 2 جو ری ایکشن آتا ہے اس کے اوپر انسان فخر کرتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے اپنی، کہ دیکھو فلاں فلاں طریقے سے، فلاں فلاں حساب سے میں نے یہ غلطی کی، اور دیکھو میں بہت بڑا یہ کارنامہ سر انجام دے کر آیا ہوں۔ یہ والا جو دوسرا ری ایکشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور یہی وہ ری ایکشن تھا جو شیطان نے دیا تھا۔ نہ صرف اس نے غلطی کی بلکہ اس کے اوپر اکڑا، اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور اس کے اوپر ندامت کا اظہار کیا۔ یہ تھا وہ فرق۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اور ان کی رحمت 70 ماؤں سے بھی کہیں زیادہ ہے، تو پھر ان سے زیادہ دلوں کا حال کون جان سکتا تھا؟ ان کو پتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی جو غلطی تھی وہ سہون تھی، وہ پری پلانڈ نہیں تھی۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دریافت بھی کیا، یا اللہ مجھے یہ جو غلطی کی سزا مل رہی ہے، مگر میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ میری غلطی ایجادن تھی یا سہون تھی یا قدرن تھی؟ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر تو یہ ایجادن تھی تو پھر تو میں حقدار ٹھہرا، کیونکہ میں نے ہی اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر اور میں نے ہی اس کا آغاز کیا۔ لیکن اگر یہ میری قدرن تھی، یعنی میری قدر میں، میری قسمت میں لکھی گئی تھی، تو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ قدرن تھی، یعنی تیری قسمت میں لکھی گئی تھی، ہاں تجھ سے ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے یہی جانتے تھے اور یہی ہونے والا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ ایجادن نہیں تھی تو
اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے اور انہی کلمات کی بنا کے اوپر رو رو کر جب حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. تو دوستو بہت ہی زیادہ جاننے والی چیز یہ ہے کہ اگر ہم ہزاروں دفعہ بھی غلطی کرتے ہیں لیکن وہ پری پلاننگ نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کے اوپر اکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 1000 دفعہ بھی انشاءاللہ اس کو معاف کریں گے, کیونکہ وہ غلطی ہم سوچ سمجھ کر تو کر ہی نہیں رہے تھے, وہ تو ہو گئی بس. اور پھر اس کے اوپر جب ندامت کے آنسو ہم نے بہائے تو دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا, ان کو قبول کر لیا. یہی علامہ اقبال اپنے شعر کے اندر کہتے ہیں, موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے. یعنی میں نے اپنی طرف سے تو ندامت کے آنسو بہائے تھے, میرے ماتھے کے اوپر جو پسینہ نکلا تھا وہ تو ندامت کا تھا, لیکن اس پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ان کو موتی کی طرح چن لیا اور ان کو قبول کر لیا. یہ چیز, یہ ندامت, یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رحمت میری ہو اور بے شمار ہو اور پھر بھی یہ ندامت کا اظہار نہ کریں اور پھر بھی یہ اکڑیں, تو پھر میں تو ان کو معاف کرنے والا نہیں ہوں اگر یہ اکڑیں گے تو. اب دوستو بات یہ ہے کہ ہمیں جب بھی آزمائش آئے, کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر ٹیسٹ کے اوپر ہمیں بھیجا گیا, ہمیں آزمائش کے اوپر بھیجا گیا, ہمیں انعام دے کر نہیں بھیجا گیا. ایک تو یہ بات ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے. نمبر 2, یہ الدنیا, یہ جو دنیا ہے یہ السجن ہے, کن کے لیے؟ للمؤمنین, مومنین کے لیے. اب دنیا کے اندر اگر ایک مومن فرحان رہے گا یعنی خوش و خرم ہمیشہ رہے گا, غم اس کے پاس بھی نہیں آئے گا, تو اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے, اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ایسی سرزد تو نہیں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے لا تعلق ہو گئے, کیونکہ اس دنیا کے اندر مومن ہمیشہ خوش و خرم تو رہ ہی نہیں سکتا. آزمائشیں تو اس کو گھیریں گی, لیکن ان آزمائشوں کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ تعالی, اور ہمیں واپس اپنے اسی مقام کے اوپر پہنچنا ہے جس سے بھٹکانے کی ہمیں کوشش کی گئی, اور یہاں پر زمین کے اندر ہمیں ایک آزمائش کے اندر ڈال دیا گیا. تو دوستو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ندامت ہے جو کہ انسان کو اسی طرح سے پاک و صاف کر سکتی ہے جس طرح سے وہ گناہ کرنے سے پہلے تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر گناہ اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو ندامت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي